الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اس دی نصرت و توفیق نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر تساں احباب اور بزرگاں دی خدمت دے اندر حاضری دی یہ مہلت نصیب ہو گئی. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام اسا سارے دا آمنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اور سانو ساری نیتاں دے مطابق بدلہ عطا فرمائے. آمین آمین. میرے انتہائی افسوس ہے میں عربی خطبہ لمبا نہیں پڑھ سکیا. میں نے آنکھیں تک کہ ملک صاحب کی توڑے کو ہاتھ کھڑے کروائے شہباز صاحب نے بھی آنکھیں میں پوری ایمانداری نال بیانہ میں کوشش کی تھی. ماشاءاللہ وہ کوئی لفظ دماغ میں آئے گا اللہ گواہ ہے میں ایمانداری نال کوشش کی تھی. میرے بعد اوقات بڑے شوق نو ویکھ کے یہ محسوس ہوتا ساری کس ٹائم والی کوئی جو کٹھیاں کر کے خطبے ایک رٹا لا لا وہ پڑھ دیتا جی میں شبینہ نہیں پڑھی گا ڈٹھا کئی مولویاں دنیا کھیلوں کے ڈڑے بیٹھے کوئی پتہ نہیں غیر کی تھے ہم نے دبا کے تھے. میں کوشش کرے نا یہ بھئی محفل اہل علم بھی ہوتے ہیں تو لفظ کو سیدھا سیدھا ہی ہوگا کم از کم کوئی ہوتی گرامر دی اعراب دی غلطی کٹن دی ضرورت کوئی نہ کرے. بہرحال ہو سکیا میں درمیان ایک تقریر چھوڑ کے میں شروع کر دیتا یہ ہوں تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بڑا نوٹ کر لیا جس لئے میں خطبے اپنے پڑھن کے دوران قرآن کی آیت پڑھی ہے اس لئے پڑھے میں منہ ویکھیا بالکل سکی یاد ہو گیا. قرآن سننے لئے پڑھی ہے پوچھی چیزیں ہوتی ہیں خطبے کا نام لو تو فلا ہم یستبشرون خدا خوف کرو جڑے دور زندہ وہ دیو اس بدری صدی لگ گئی وہ اس وقت آئی وقت کی ضرورت آئی بڑی ضرورت آئی وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ صاحب. ہوں جویں جویں شیر کو زیادہ ہی ترقی ہوئی ہے زیادہ کوشش کی کرو قرآن کا مطالعہ اور قرآن کو سنن دے اندر ایسی گل کیوں سن دے ہو یہ دے معنی مطلب کا تمہیں پتہ ہی نہیں. ایک شرعی سوال ہے شریعت دے اندر کیا مومن نو ایسی کلام سننے جو وقت گزارنا چاہیے جڑا مطلب کی چیتا نہیں سمجھتا. ایک شرعی سوال ہے کوئی مفتی کوئی کہہ اور جماعت نہ تھوڑا کوئی پوچھ سکتا ہے تھوڑا کو لگا جواب ہونا چاہیے ہے سوچ لو تو اگلے سال جواب پوچھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ جڑا قرآن ہے یہ بڑی بے مثال کتاب ہے معمولی نہ سمجھو. ادا حجم ظاہری بالکل چھوٹا ہے لیکن جدہ انسان پیدا ہویا ہے اس کو لے کے قیامت تک کائنات جتنی کتاباں موجود ہیں سب کی سردار ماشاءاللہ. ایک صوفی صاحب کی وجہ بیٹھے ہوتے جڑے جڑے دے آئے انہیں بیٹھے نہ نام نہ نام نہ کا مہینے پہ پڑھ کر
میں انہاں دے ویتا بیٹھا وہ نہ کہ تھوڑے منہ پکا رہا سبحان اللہ قرآن سنن آئے ہو انشاءاللہ جی قرآن سنن آئے ہو جی آپ ہاتھ کھڑا کرو شاباش این کیوں کرے تو اندر ٹپالا کرے سبحان اللہ اس نو اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی دیر تورات انجیل میں ہوئی ہے یہ پھر بھی 1400-1500 سال تورات انجیل 1000 سال تک زبور آج بھی انہوں کی باقیات موجود ہیں نصرانی کی یہودی بھی انہوں نے کوئی پوچھو نا تھوڑی مذہبی کتاب کیڑی ہے بلا امحال بلا تاخیر بلا توقف اپنی کتاب کا نام کسی کو پوچھو یہودی کو لوگ ساڑھی مذہبی کتاب تورات ہے کرسچن کو پوچھو ساڑھی مذہبی کتاب انجیل ہے مسلمان کو پوچھو ایک انگوڑے پہ کیڑی دا نام ہے یہ کتاب ہے نہیں اگلے انبیاء کرام نے تقریرہ کوئی نہ کی خطبہ ارشاد کوئی نہ فرمائے لوگوں کو کوئی نہ گلا سمجھائیاں اسوا حسنہ نمونہ ساری چیز لیکن مذہبی کتاب لکھا ہے ایک نہیں تک کرو حرکت برکت لینا لپالا کاٹو لگا مسلمان کو کوئی پوچھے تیری مذہبی کتاب کیڑی ہے اس نو فوراً کیڑی کتاب کا نام لینا یہ صرف غیر آسمانی گل نہیں آسمانی کتاباں دے اوتے بھی محافظ تے پہرے دار ماشاءاللہ آسمانی کتاباں دے اندر انسانی ہتھاں نے جڑیاں تبدیلیاں کیتیاں اے او مقامات بھی دس دیتی ہے کہ اتھے چلا کی گئی ہے اللہ کی کتاب نال چلاکی کرنے والے کر دے ہم ایک مسئلہ پیش آ گیا ایک بندے نے بد کرداری کی تھی کیا سزا ہے مولوی آتے مقابلہ کرو کوٹے تے چڑھا کے پورے شہر پہ آئے ہو یہ زنا دی سزا ہے چلتے ہیں مسئلہ آپ تک بھی آ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ سزا نہیں جنا یہ تو نہیں سزا شادی شدہ ہے تو ان کا رجم کرنا اسی انہاں کہ یوں تو مولوی ہے تو یوں فتوا دیتا انہاں کہ انہوں جھوٹ بولتے فاتو بھی تورات ہے مطلوبہ لائے ہو تورات کو پڑھو جتھے ہو سی حدود دبا اتنے صاحب لکھی بھی سزا انہاں کہ جی انہیں کرنا بالکل انہیں کرنا ہو نہیں سکتا کہ اللہ دی آسمانی کتاب ہوئے تو پھر اس کو علاوہ کوئی اور کھوتے تو چڑھاؤ تو مقابلہ نہیں ایسی کوئی سزا نہیں مولوی بھی آ گیا کتاب بھی آ گیا اور اس وقت اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو چکا عبداللہ بن سلام ابو رضی اللہ انہوں نے 50 ساتھیوں نے اسلام قبول کیا سارے علماء لیکن یہ خاندانی عالمان عبداللہ بن سلام انہوں نے والد سے دادے بہت بڑے عالم مننے تنے آئے خاندانی عالم وہ بھی آ گئے آپ نے انہوں نے سپیشل بلایا کیونکہ وہ اس کتاب کی زبان سمجھتے ہیں ہاں بھائی رکھو کتاب کھولو بولے پڑھنا کے سزا لکھی ہوئی وہ عربی تو آئی نہیں سریانی زبان آئی جتھے آئی نا وہ سزا لکھی ہوئی اتھے جو سکتے ہیں نا ہاتھ تھے بول بھی ہو اگو پچھو جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے دسے کہ جی جتھے تلی رکھی ہوئی تھا وہ فتویٰ اتھے لکھی ہوئی اس سے لئے آپ نے ارفا جانا اپنے ہاتھوں کا جان کر جلے ہاتھ جایا عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالی عنہ نے فر کو سریانی عبادت حافظہ وہ حافظہ انہاں فر پڑھ کے انہاں نے کیا لکھی گئی تورات جیسی آسمانی کتاب جس کے بارے اللہ کا دعویٰ یحکم بہ النبیون ہزارہ نبیاں نے اس کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا بعد جاؤن والے 4000 انبیاء نے تورات سنائی ہے کتاباں والے رسول کا صرف 313 انبیاء نبی جڑا ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت کو سنانے والا ہوتا ہے تو گل سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں یہ تو ان کے گل نہیں سمجھ آتی میں کام جا کرنا تو سوچ سننا ہے تو سنا دینا وہ بھی سننی اچھا وہ بھی سننی کسی مہمان کو پوچھے آنے جی چاہ پیسوں میں لسی ہوتا ہے چاہ لسی پیچھے بھی سامنے رکو کر رہا ہے اللہ اکبر اے محمد اے محافظ مضامین الہیہ دی بعضے ایڈے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں کہ انہاں دے بارے اللہ آپ چاہتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم تساں اجڑی امید رکھی ہوئی ہو کہ تہاڈی گل منے سے حالانکہ یہ تو یہ ہو جائے لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه چنگی کلام چنگی طرح سن لیتے ہیں کلام بھی ستھری سنتے بھی پوری توجہ نہ لے اس کے بعد سنن سمجھن کے بعد جان بوجھ کے وہ اندر تبدیلیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں انتظار کریں پیغمبر دے نیڑے نہ کر رہا اللہ کا یہ ہے بوزیاں دے بارے امید رکھنی چھوڑ دو کہ ہم بڑے خیر خواہ ہو سکتے گل سمجھ آتی پئی جی جی کھبے پاس رہنا آتی پئی سجے پاس رہنا ہونا چاہیے سبحان اللہ تو فرمایا کہ اے جڑی کتاب ہے اللہ اکبر کمال ہے جویں اے جلدی پوری دنیا کے اندر موجود کتاباں نالوں جویں جلدی اے یاد ہو گئی ہے انہیں اے کو کوئی تھوڑی کی بے پرواہی کرے انہیں جلدی یاد ہوئی بھول بھی گئی اللہ بڑی نازک کتاب ہے بڑی لاڈلی کتاب ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جڑا ہوتا ہے نا اٹھ بھوکا پیاسا وہ پیڑا چھڑا کے اتنی تیزی نال نہیں آگو گیا کر دوڑتا اپنے دانے پانی دے جتنی تیزی نال قرآن اس بندے دے دل جو نکلتا ہے جڑا قرآن کو بے پرواہی کرتا اللہ اکبر اللہ یہ ایڈی معمولی شے بھی نہیں کہ بندہ اہمیت نہ دے تے واقعی وہ سینے وچ بندی رہے انج نہیں ہو سکتا اس نو اوے سنبھال سکتے ہیں جڑے ایدی قدر جانتے ہیں بے قدر لوگ شبینے پڑھ کے ٹکر کھا سکتے ہیں تویز لکھ کے گالے سے لٹکا سکتے ہیں خدمت کلنا تے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن دی برکات کو مستفید نہیں ہو سکتے قرآن دے اندر غوطہ لا اس سمندر دے اندر اپنے آپ کو بوڑ دے فنا کر غرق کر قرآن دے دورے سے اپنے آپ کو پھر دیکھ کے دل کے اندھیرے میں چانن نال میں بدل دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتو انگلی نہ پھیر یہ دے اندر غوطہ لا اپنی ساتھ کو فنا کر غرق تے مستقرق فی القرآن ہو جا پھر قرآن کی برکتہ تیرے سینے میں نور اللہ لو سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹکر کھانے واسطے قرآن نہیں پڑھنا دنیا کو دھوکے دینے واسطے قرآن نہیں پڑھنا چندے بٹورن واسطے قرآن نہیں پڑھنا وقت تیرے تے میری پھٹکار ہی پھٹکار ہے قرآن پڑھ یہ او کلام ہے او کتاب ہے جیتے پہلے سپارے دی پہلی 70 دعویٰ کر دیے لا رہی اور دوسرے مقام تو فرما لا ریب فیہ من رب العالمین یہ اللہ دی طرف ہومن وچ کوئی شک نہیں
اور پھر ہدی للمتقین فرمایا ہدی للمتقین. قرآن ایک اور جگہ کیا آتا ہے ہدی للناس. ہر انسان کا متقی نہیں ہوتا. ہدی للناس کہ ہدی للمتقین. ہدی للناس بھی ہے ہدی للمتقین بھی ہے. اور سارے نے بھی کھان دی پٹڑی کے انہوں چاڑ دیے جب تقوی ہے. بے شک ماشاءاللہ. وکھامڑ دیو ہدی للناس چلاوڑ دیو ہدی للمتقین. وہ نہیں چلتا جیسے دل کے اندر گند ہوئے نہ جیسے دل کے اندر رب کا ڈر ہوئے تقوی ہوئے وہ اس پکڑ مندی سے چلتا ہے. فرمایا یہ واسطے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. ھذا بیان للناس. بیان للناس. بیان کیا ہوگا؟ بیان عربی زبان کا لفظ ہے. یہ معنی ہے ایسی گل کرنی کسی گل کا ایسا معنی وضاحت کرنی کہ مخاطب نو تشفی ہو جائے پھر دل میں سوال پیدا نہ ہو. انہوں کے کھیدا بیان. انہوں کے کھیدا بیان. بیان. ھذا بیان للناس. ایک پوری کائنات انسانی واسطے کھلیاں کھلیاں گلاں کر دی. بیان. اور فرمایا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. القرآن یفسر بعضه بعضا. بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. جدا خود قرآن اپنی تفسیر کرے پھر کسی مفسر کی ضرورت نہیں. اور پھر اگر صحیح سند کوئی حدیث مرفوع مل جائے قرآن کی تشریح تفسیر ہے پھر بھی کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آخری گل پھر انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں. سمجھ آتی بھی گل دی؟ جی جی آندی بھائی. آخری گل سمجھ. ایک کتاب یہ نام اس سے کتاب نہیں جس نے تلے آ کے لکھی گئی. جدا حالی توڑی نازلی کوئی نہیں آئی اس ویلے بھی یہ نام کتاب ہے. جی سمجھ آتی کی گل؟ تلے آن کے تو دو ہی کتاب ہوئی ہے نا. ایک کتاب پہلے نہیں اس واسطے یہ ایک آیت کا نام بھی کتاب ہے, ایک رکوع کا نام بھی کتاب ہے, ایک سپارے کا نام بھی کتاب ہے, ایک سورت کا نام بھی مستقل کتاب. ماشاءاللہ. اگلی گل اللہ اکبر. ایک کتاب اس سے لے آئیے جڑے ویلے یہ مخاطبین انہوں سمجھن دے اہل ہو چکے ہیں. بے شک بے شک. ذرا اس گل کی توجہ کریں. جی دنا کا ایک قول دنا سمجھدار لوگوں کا آج بھی اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگاں نال او گل کرو او جملہ بولو او کلام جیڑی انہاں دی عقلی سطح دے مطابق ہوئے صرف تو نہ ٹپ جائے. اگر تساں ایسی گفتگو کرو جیڑی تواڈے سنن والے نو سمجھ نہیں آ رہی تواڈی گفتگو لا یا نہیں. ہمیں 2 گھنٹے کرو کیوں بھائی گفتگو وہ ہے جیڑی اگلے نو سمجھ آ رہی. یہ جیڑی کلام ہے یہ کلام اللہ ہے. یہ اللہ کی گفتگو ہے. یہ گفتگو اللہ نے کہتے نال کی. ٹھیک ہے لیکن اس گفتگو کا موضوع انسان ہے. یہ انسان نال گفتگو کر دی. یہ گفتگو جنہ نال اللہ اکبر حدیث جسے واسطے آتا ہے کہ جس نے بندہ نماز پڑھے تو فإنہ یناجی ربہ وہ رب نال سرگوشیاں کرتا ہے. جڑے نے قرآن پڑھے رب بندے نال سرگوشیاں کرتا ہے.
انسان کو سمجھ نہیں آتی تو سوال یہ ہے اللہ اتاری کیوں ہے؟ جی اباسی ہے منہ کو ہاتھ دیتا کرو اباسی جان دیو جی منہ پٹیندا بشک پٹو اینڈ توڑی پٹیندا یہ پٹیمن دیو درمیان روکے جائے تو کچھ خلیات جائے تو سر دماغ دے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے روکنا نہیں چاہیے شریعت نے بھی آخیا روکو نہیں لیکن ٹھپا تو دے ہونا اس بوئے دے کو ہاتھ تو دے ہونا اذا تصاحب احدكم فليمسك بيده فان الشيطان يدخل في فيه اگر یہ بوا کھلا ہے تے اندر شیطان داخل ہوئے گا تے انتظار نہیں کریدا کہ کیڑا ویل ہے سجا تے بھاوے کھبا چاہ کے خاطر تے کچھ رکھیا کرو بوا بند کرنا ضروری ہے ورنہ اس شیطان داخل ہوئے گا یہ کون داخل ہوتا ہے شیطان تے اے جڑے داخل ہو ونجے یہ بڑی کوئی بھڑی شے داخل ہو ونجے وقت سوکھی نکلتی نہیں جے تھوڑی 10,000 نہ بھرو جی ہاں قرآن جس دور نازل ہویا ہے اس ویلے انسانی عقل اپنی ارتقائی منازل طے کردے ہویا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہن اس قرآن دے دلائل عقلیہ اور نقلیہ نو سمجھ سکتے اگر کوئی بندہ تھوڑے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا وہ اللہ کے اوپر الزام لا رہا ہے کہ اللہ نے ایسی کلام نازل کی تھی جڑی مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو چاہیے اپنی عقل کا علاج کرے قرآن کے اوپر یہ الزام نہ لائے قرآن نے آج تو 1500 سال پہلے دعویٰ کیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آپ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے آسان بنایا ہے گالوں اگلے آسان نہیں دیا کوئی فعال میں مدہ کیا کوئی بانے جو سمجھنا تیار ہے بھی صحیح چیز نہیں گھر بیٹھے تو سائنسدان نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو انجینئر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو انگلش کا ماہر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو ریاضی الجبرا کا سپیشلسٹ نہیں بن سکتا لیکن تو گھر بیٹھے آنا ہے کہ میں نے قرآن سمجھ آ جائے تو محنت کوئی نہ کرنی پوے جتنی محنت تو کرنا ہے نا باقی علوم و فنون سیکھن واسطے اودا چوتھا حصہ قرآن تو چلے میں قرآن کے سامنے دعویٰ پیا کرنا تینو دنیا دی دوئی پہ کتاب سمجھ آوے نہ آوے قرآن ضرور سمجھ آ سکتا سبحان اللہ کوشش ہی نہیں کرنی ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں راہ کسے دکھلانے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں راجہ جاز ہے سبحان اللہ فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان کی ہے کدھر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا کدھر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پھیر کے مضمون ابو الفاظ پھیر تصریف آیات ایک مستقل عنوان ہے علم تفسیر کا پھیر کے کرو سمجھایا ایک کے گل نو اٹھ ویری دہرایا لیکن الفاظ پھیر کے معنی مفہوم مطلب گل کو وہی کا ہوئی صرف انہوں سمجھاون دا انداز بدل دیتا جاتا تیری عقل میں آئے سبحان اللہ تیری عقل دے بند تالے کھولن واسطے تا آئیے جی بے شک اللہ اکبر تے نقل یعنی پچھلے گزرے ہوئے واقعات اور قصص وہ تو انہی بندے نو سمجھ آئی ویندی ہے گل وہ تو سوکھی سمجھ آندی ہے لیکن تھوڑا جہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا جہا انسان میری آیات اور کلام نو سمجھن واسطے عقل نو استعمال کرے یہ خود اللہ چاہتا ہے تاں انما یتذکر اولو الالباب تاں لعلہم یتفکرون لعلہم یعقلون افلا یتدبرون القرآن یہ تاں یہ تحریص اور ترغیب دیتا ہے تاکہ صرف نقل تے ہی نہ رہن عقل تو بھی قابل ہے بے شک تو گل سنو عقل دی ہوئے نا شارک تے علم دا ہوئے من یہ ہو جائے عالماں نو اساں قبراں چٹیں دیا ڈٹھا اللہ اکبر کیونکہ توحید عقل تو بغیر نہیں سمجھا میں اسے کو بیٹھا میں تو ہی کہ ٹھیک کر لے سارا میں تاں شروع کرا اجی تار شار ویکھ لے سبحان اللہ
بھائی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ جی جا رہے تیرے اگر علم ہوئے ایک اشارہ کہ عقل دا معنی وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ایک آیت کو بھی ہدایت حاصل کر دیتا بے شک سبحان اللہ ماشاء کہ جی عقل دا ایمان ہوئے تو علم دا ایمان ہوئے وہ تو صاحب بصیرت انسان ہے۔ ماشاء گل سمجھ آتی پئی ہے؟ جی جی اللہ اکبر۔ اللہ نے خود انسان کو دعوت دیتی ہے غور و فکر دی کہ یہ بلا کیویں سمجھیندا، کیونکہ موضوع تو انسان ہے لیکن غرض و غایت اور اصل خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے لہو دعوت الحق، حق بے شک صرف اللہ ہی کو پکارو۔ جی ایک دعوی ہے، پھر وہ لوازمات ہیں، کیوں پکارو؟ اس وجہ تو پکارو۔ پھر وہ اقتضاءات ہیں، پکارنے کے تقاضا جات کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے کا سارا عنوان اسے ارد گرد ہی چل رہے ہیں۔ باقی تہذیبات نفوس انسانی ہے، طلاق دا مسئلہ ہے، نکاح دا مسئلہ ہے، یہ تہذیبات نال تعلق رکھتا ہے، اعتقادات نال نہیں۔ انہاں دے اوپر نجات دا دار و مدار نہیں، نجات دا دار و مدار ہوندا ہے اصل وچ انسان دے دل دے فیصلے دے اوپر، اور دل دے فیصلے دا نام عقیدہ ہوندا ہے، اور عقیدہ ہی ضلالت و ہدایت دا موجب ہوندا ہے، اور ضلالت و ہدایت ہی نجات یا عذاب دا سبب بنتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جس ویلے آخری موقع پہ فرمایا ایتونی بقرداس اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا، ایسا کاغذ لائے ہو میں تے تحریر لکھ دیواں جس تحریر دی وجہ جو تساں کدی گمراہ نہ ہو سو۔ دسو جنہ 114 سورتاں سنیاں محمد دی زبان وچ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ 3 سپارے سکھن قرآن دے محمد رسول اللہ کولو، انہاں نوں اجڑ بھی ضلالت و ہدایت دے بارے کسی اور شے دی ضرورت آئی؟ یہ امتحان ہے، انہاں نوں پتہ لگا ہے کہ ضلالت دا جڑا لفظ بولیا ہے دا مطلب ہے اتنے گل عقیدے دی پئی ہوندی ہے، عقیدے نال ضلالت ہدایت بنتی ہوندی ہے، عملہ نال نہیں بنتی، عملہ نال تے فسق فجور بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتوے لگتے ہوتے ہیں۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہے، عقیدے دی گل انہوں نے فرمایا کہ عقیدے دے بارے لکھ کے دینی ہے تا حسبنا کتاب اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ہدایت واسطے کتاب یہ لا رہے بشیر کتاب کافی۔ کوئی صحابی اس تے معترض ہویا، اعتراض کیتا؟ یہ صحابہ دا اجماع سکوتی ہے۔ ماشاء اللہ اس کائنات دے اندر سب تو پہلا حق تے اجماع سکوتی کرایا تے حضرت عمر نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی۔ گل بڑی لمبی ہو گئی، عقل دی گل پہ آتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، سبحان اللہ کرو لیکن توجہ کرنی ہے۔ جی جی اللہ فرماندا ہے واللہ انزل من السماء کمال ہے، اس نے اتاریا پانی آسمان تو۔ با کمال ہونے دی دلیل ہے، با کمال یہ پیر نو کچھ نہ کو دیتا ہی تھا کوئی اور گل چکرے سے نہیں، کچھ نہ کو چپ کر کے بچھا رہا دے۔ سبحان اللہ، توجہ میرے حل کرو، یہ توجہ۔ اچھا ایک کمال ہے، کمال ہے کیونکہ واللہ دے الفاظ نال پیش شروع ہوتا ہے۔ واللہ جی میں واللہ خلقکم من تراب، یہ کمال کے نہیں؟ بے شک یہ تو مہینہ ہی تھا، یہ رکھم سی یہ انتا نہیں تقریرہ کریں دا جی تو انہوں سمجھ نہ آوے گل دی۔ اچھا بھائی چلو ذرا سمجھا کی کوشش کرو، میں سمجھاؤں کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ بڑا با کمال ہے جو اس نے اتاریا ہے پانی آسمان۔ یہ با کمال کئی میری بارشاں دیتے ہو آدیا کبھی اس گل سوچیا
کیوں با کمال ہے اے پانی کتھوں پہ کتھوں پہ آندا ہے پانی بولو تو بولو ہی صحیح جیڑا لفظ میں بولا او تا بولو چلو میں نویں گل نہیں پوچھتا تھوڑے کو اللہ نے پانی اتاریا آسمان تو کتھوں آسمان تو پہلی گل ہے مینوں دسو اے جڑا پانی آندا ہے اے آسمان تو آندا ہے یا بدلاں تو آندا ہے بدلاں ایک تو بہت انجے بندے ایک گل پوری تو پھنس گئے ہو نا کہ قرآن جو آسمان طرف سے چھوڑ ہی نہیں سکتے سبحان اللہ یہ جڑا ہے من السماء ایک السماء ایک اسم دے طور تے نہیں آیا اے اللہ نے بلندی تے صراحت و دائے بنایا کنارہ تے اشارہ السماء بمانا السموع اللہ فرماتا ہے انزل من السموع ماء اللہ نے پانی اتاریا ہے بلندی کولوں اتوں آیا ہے تلے یعنی بدلاں دوں تلے آیا ہے والسوال ایک پیدا ہویا ہے عقل حیران ہوئی اللہ پانی تا تلے واندا ہے یہ اتاں کیویں اپڑ گیا ہے پانی ایتا تلے واندا ہے نہراں دے اندر دریاواں دے اندر کھالیاں دے اندر تے تو پینا ہے من السماء اساں اتوں پانی تلے لے آندا ہے پہلی گل تے سوچن دی اے اتا نہراں تے دریا دا کوئی نہیں اے تلے پانی نو اتا کون لے گئے چشمے بھی کوئی نہیں فضا دے اندر خلا دے اندر دریا تے نہراں تے نالے بھی کوئی نہیں یہ والا اتم کیویں اپڑ گیا ہے یہ تے اتم پہنچاون دی غرض و غایت تے علت نبات دی گل رہ گئی پہلی گل اے تلواں اتم کیویں پہنچ گیا ہے اللہ دا کمال ہے تلویاں نو جڑے ویلے اتم لے ویندا ہے والا اتلے بھی حیران ہو کے ویندے رہ ویندے ہوندے جو اے کیویں اتم آ گیا جڑے ویلے اللہ نے تلوے نو اتم لے ونجن دا ارادہ کر لے اس ویلے اپنے چمک دے دمک دے ہوئے سورج نو تمازت والیاں کرنا چلی دیاں انہاں نو آکھیا ہے انہوں سکتا انعکاس کرے دا رہے نہراں دے دریاواں دے اوتے جڑے ویلے اے گرم ہو سی تولے پانی اے ہولا ہوئے سی جڑے ویلے ہولا ہو کے ذرا اٹھی من لگے ہوا نو آکھیا ہے انہوں اپنے موڈیاں تے سوار کر لینا ہے انہوں ظاہر کی نہیں ہومن دیونا جڑے ویلے ہوا انہوں اپنے کندیاں تے سوار کر لیندی اس ویلے اللہ فرماندا ہے میں نو اور اتا لے وینا ولی چفیرو جمع کریندا نا فیرکمو جنہیں آٹا کو ہیدا ہے میں اس پانی جڑا ہوا دی شکل دے اندر ہوندا ہے میں دا آٹا کو دیندا نا تھپ دینا ایک دوتے دوہر رکھ کے چادراں چڑھا دینا جڑے ویلے اے پانی وال اتحاد تے ہو کے اے جڑی ہوا ہوندی ہے لوا کے ہاں کپڑ ہو ویندی ہے تے حملہ ہو ویندی ہے جڑے ویلے ہوا عمل والی ہو ویندی یعنی بھاری ہو ویندی ہے اس پانی نو چاہ کے ہن بوچھل ہو گئی ہن تے کولو چھلیدا تے کٹیندا کوئی نہیں پیا پانی اس ویلے اللہ فرماندا ہے سبحان لے بالا دے میت اس ویلے جتھے زمین دے ٹوٹے تے ٹکڑے دے اوتے جتھے تلوا پانی نہیں پہنچ سکدا اس ویلے میں تلوے نو اٹھا کے بدلیاں دی شکل دے اندر واڑ کے تھل والے علاقے دے اندر وہا جتھے تلے پانی پہنچدا نہیں تے جٹ دا سمان در ویکھ کے آندا کھڑا اللہ سیاں چھولے کیویں گدائے مونگ پھلیاں کیویں گدائے سادے ڈبے انجے ہوئے جویں سڑے ہوئے ریتلے اللہ سیاں تلوا پانی چبیاں تے پہنچدا کوئی نہیں اللہ آتا ہے میں اپنی قدرت کار قرآن دی ڈیوٹیاں تیرے واسطے لائیاں نو جٹا ذرا بھی
یاد کرے میں کلمے نو تلئی آنا واللہ کہ تیرے علاقے دا پہ ٹھنڈا کرے نا تیری ریت دا سینہ پہ ٹھنڈا کرے نا جڑے ویلے فصلہ جائیں وقت ٹوپے اپنے پیوان دا کٹی رکھے ایڈا بڑا نعرہ عظمت قرآن دا تے تسے جواب کیوں دیتا نعرہ تکبیر عظمت قرآن زندہ باد جڑے ویلے اے آیا ہے ہن سہی جی انتظام کیتا ہے تینوں نہ ٹوٹیاں لاونیاں پیاں نہ پائپ لاونے پئے نہ موٹر تے پمپ لاونے پئے اساں آپ پانی چایا ول اُتا لائے گئے تے ول تیری بنجر زمین دے اوتے آن آیا اللہ فرماتا ہے واللہ انزل من السماء بنجر کے بے جان ہوئی پہ آئی اساں اپنے اس پانی دے نال اس موئی ہوئی زمین نو جیوایا مویا نو جیواون والا کون بولو تے جیندیاں نو مارن والا کون یہ توڑی مویا نو او نہ جیوائے کہندے پھوکے نہیں جیوا سکدے یہ توڑی مویا نو او نہ زندہ کرے کہندے طویل زندہ نہیں کر سکتے کہ توڑی زندیاں او نہ مارے انہاں دی ولی حیات نو بند کوئی نہیں کرن والا اللہ فرماتا ہے زندہ بھی میں کراں تے جیندے نو مارا بھی میں تے مردے چ جیندے تے جیندے دے وچ مردے نو کڈا بھی میں اللہ فرماتا ہے ایو جے با کمال اللہ دا ویکھ لے کلمے نو تل لے کے ول پیاسے دی پیاس بجھا کے انہاں دے بنجر علاقے نو آباد بنا کے انہاں نو روزیاں دے کے انہاں دیاں کلوٹیاں بھرا کے انہاں نو خوشحال بناون والا کون بڑا حصہ پیدا کرنا بولو وہ ساری مشینری تیرے واسطے لائی کھلا تے تو آنا بھی 5 روپے حضرت صاحب قرآن دے جڑا کھوتے پہ چڑھ کے آیا میں جہاں پہ ہلکا ہوئے سے جے 5 روپے نہ دیتے ہیں نہیں ہلکا کار دشاؤں اٹھے جات وقت آتا میں کہ میں ہلکا ہوئی نہ بنیا ایک کوئی نہیں سوچے تھا بھئی ایک کی آپ تو نہیں چھتا تھے اب یہ سانو بتا ہلکا کرے گا اللہ رب تے دیتے ہوئے وچوں تو دیونا حصہ تے کہیں دے نام تے دیونا اللہ عقل دی ایک اور گل اے 2-4 گلاں کرساں عقل دی انشاءاللہ یہ میں سورۃ النحل بیٹھا پڑھ رہا ٹھیک اگلی آیت سنو ماشاءاللہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ یہ اگلی آیت ہے میں ٹوکوا نہیں بیٹھا پڑھتا ایک اور رکوع ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ اللہ فرماندا ہے کہ عقل ہوئے تیرے اندر تول ڈنگراں دے اندر بھی تیرے واسطے ہدایت دا سامان موجود نصیحت دا سامان موجود توجہ ہے یہ بڑے کمال دی گل جو انسان نو سمجھائے ڈنگراں دی مثالاں نال کابڑے تو نہیں اللہ دی گل ہے نا سبحان ہر قسم سے انسان ہوتا ہے اللہ بڑا حکیم ہے بس اس کا لطفہ نہیں رہتا تو مثال سنو انسان واسطے ڈنگر دی مثال ان لکم فی الانعام لعبرۃ جڑے کی عبرت دا سامان ہے ہدایت دا سامان نصیحت دا سامان اللہ فرماندا دیکھ لے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا
اللہ فرماتا ہے نسقیکم اسا پیوینے تے کیویں پیوینے مما فی بطونہی الیک لے کنگل اے بہیمت الانام دی گل اے گاں ویکھ مجھ ویکھ بھیڑ ویکھ بکری ویکھ ڈاچی ویکھ اے ساوے رنگ دے پٹھے کھاندی بورے رنگ دا بھون یا توڑی کھاندی یا کھالمیاں پیوے آلی کھاندی یا سرو آلی کھاندی یا ٹکر رات دے تیرے سکے پسائے ہوئے پانی دے اندر دیانو بھون دے اندر گودر لا کیوں کھوئینا ہے پہلی گل دا جواب دے ساوے رنگ دا بھی میں جوس کٹھیا بھورے رنگ دا بھی میں ست کٹھیا انہاں ٹکرہ دا بھی میں جوس بنایا اس بھون دا بھی میں جوس بنایا جڑے ویلے میں بنایا اس ویلے میں انہاں دے اندر کوئی رنگ نہیں آن دیتا نہ ساوا آیا نہ پیلا آیا نہ کالا آیا نہ بھورا آیا والمیہ کہندہ کوئی ذائقہ ہے کہندہ کوئی ذائقہ ہے مگر جڑے ویلے میں دودھ کٹیا ہے نہ کھٹا ذائقہ آیا نہ کوڑا آیا نہ کھارا آیا نہ پھکا آیا نہ شوگر کھنڈالا مٹھا آیا کیونکہ شوگر علیہ دودھ پیوڑا ہوتا دے اندر اللہ فرماندہ ہے میں کوئی بھی شاید نہیں آوان دیتی تو نے سہتے والے پٹھے پائے کوئی کوڑا پایا کوئی مٹھا پایا کوئی پھکا پایا کوئی کھارا تے کھٹا پایا مگر میں جڑے ویلے جوس کٹھیا ہے وہ دے اندر کوئی مزائی ہو جیا نہیں آوان دیتا میں سادہ انہوں قدرت دے رنگ دے رکھیا والکہ جتنے بھی دے اندر رنگ ملائے مگر میں دے اندر کوئی رنگ نہیں آوان دیتا اگلی طریقہ سن لائے کملیا جڑا میرا کمال ہے ہکے پیٹ دے اندر اسے پٹھیا دے نال پھوسی بن گئی انہاں پٹھیا دے نال گوبر تے پیشاب بھی بن گئے انہاں پٹھیا دے نال چربی تے خون بھی بن گئے انہاں پٹھیا دے نال کچلو بھی بن گا پیا ہے سارا کچھ بن گا پیا ہے مگر میں جڑے ویلے تیری خوراک دا جوس باہر کٹھے لگا الگ کرنے لگا اس ویلے میں یہ کیتا ہے من بین فرش ودا میں لبدا میں خالصان میں دے اندر گوبر دا ذرہ بھی نہیں آن دیتا وہ دے اندر پیشاب دا قطرہ بھی نہیں آن دیتا وہ دے اندر خون دی ملاوٹ دا ذرہ بھی نہیں آن دیتا تے جڑے ویلے تینوں دیون لگا اللہ فرماندا ہے میں آپ تینوں دیتا کنے دیتا اللہ دا نسخی کو جڑے بھی میں آپ حاصل کیتا تے جو ہے اللہ فرماندا ہے نا نسخی کو میں تینوں پیوایا اگر میں نہ پیواوا تو کوئی نہ پی سکدا جڑے اللہ کیویں اللہ فرماندا ہے کوئی عقلی دلائل دے نال متعارف ہوا کلام اللہ نے سمجھایا ہے اے میاں تیری مجھ تیری گاں تو صبح والے پٹھے پائے اور شام میں تو چوڑا ہے مگر تینوں اطلاع آئی فلانا مار گیا تو جنازے تے چور گیا تیری مجھ انہیں کھڑی رہی انہوں کہے نہیں چھویا ول رات گزر گئی ول فجر آئی تو پٹھے پائے اجانی نہیں چھویا تے کمروں چلا گیا ہے ول میاں 8 بار 16 بار دیکھ لائے تھن پھٹ ونجے تھن دے اندر انگیاری وج سکے تھن بیمار ہو جائے سارا کچھ تے گوارا ہو سکتا ہے مگر تھن تیرا دودھ کدی تلے واہندا نہیں ایک قطرہ بھی تلے زمین تے نہیں آن دیتا تیری امانت صاف کے رکھنے آئے تیری امانت کی حفاظت کرنے آئے تیری امانت رو تھنا دے اندر ڈک کے رکھنے آئے آسانے آئے مچا تھن پھٹ ونجے پھٹ جائے زخمی ہو جائے تیرے تھنوں بیماریاں لگے تے باویں نہ لگے یہ توڑی میرا بندہ میرا جگ تیرے تھنوں ہاتھ دے اندر لائے کے اپنی حرکت کا اظہار نہ کرے او توڑی تو ہے یہ امانت تلے نہیں آن دے گی زندہ باد اللہ دا میں تیری امانت دی ایڈی حفاظت کرنا ادھر اللہ نہیں رلیندہ تے انہوں بھوئے تے نہیں ونجن دیندہ تے تو انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها
فحملها الانسان تو میری جڑی امانت اپنے سپرد لئی تے ہاں ٹھپے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے میری جو ستا آسمانہ تو اتوں آئی امانت تو اے دی چوکی حفاظت کرے درا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ فرمایا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللہ فرماتا دیکھ لے میں تیری غذا دے اندر کوئی اور خارجی غیر غذائی ذرہ نہیں آن دیتا تیری صحت تیری طہارت کے خلاف کوئی قطرہ بھی نہیں آن دیتا میں نو خالص بنایا ہے لبنن خالصا میں نو خالص بنایا ہے ذرا سوچ میں ایکی کیوں قدرت دی کاریگری دی مشین بنائی کہ والی تیری خوراک بنائی تیری ستھری بنائی پر کیوں بنائی اللہ فرماتا ہے ذرا دھیان کر میں تیری خوراک خالص بنائی ہے جو میں تینوں سبق سکھاواں ہو بندیا تینوں اللہ والوں جڑی شے ملنی ہے خالص ملنی ہے اگے دے اندر رلے رلا تے تو آپ رلائے گا اساں جڑی شے دیونی ہے تینوں خالص دینی میں تینوں قرآن دیتا تے خالص دیتا رسول دیتا تے خالص دیتا مرکز دیتا تے خالص دیتا ایمان دیتا تے خالص دیتا اسلام دیتا تے خالص دیتا تینوں توحید دیتی تے خالص دیتی تینوں دودھ دیتا تے خالص دیتا میں ہر شے خالص دینا تاکہ خالص لیندیاں تیری عادت بن جائے جڑا خالص دیندا ہے وہ خالص لیندا بھی ہے جڑا خالص کھویندا ہے کھاون والے نوں حیا کرنا چاہیدا ہے بدلہ بھی خالص دے اللہ دا میں تیری خوراک خالص بنے گا تو میری پکار خالص بنا میں تیری غذا خالص بنائی تو میری دعا خالص بنا اور جہے ویلے مینوں سجن لگے اس ویلے بابیاں دے حصے نہ رلائے کر جہے ویلے مینوں پوجن لگے اس ویلے غیراں دے نعرے تے سجنا مارے کر جہے ویلے میرے نام تے دیون لگے غیراں دے ٹوپے تے پڑھوپیاں دے حصے نہ بڑھائے کر جہے ویلے میرے کولوں منگن لگے اس ویلے خود دوجے دے طویل گل نہ لٹکائے کر جہے ویلے میرے دروازے تے آون لگے اس ویلے دویاں مویاں جیندیاں دیاں دھوئیاں دے ہاڑے نہ پائے کر او میں تے ستا آسماناں نوں بغیر تھمیاں دے کھلارن والا میں تے ہر رات تینوں مار کے یبا سکون بالنہار ہر صبح تینوں زندگی دیون والا میں تے تیرے نال ہی ہو جے کمالات دے معاملے کیتے ہیں اپنی اکھ ویکھ نک ویکھ تے کان ویکھ تے قد ویکھ تے بت ویکھ تے دل ویکھ تے پھیپھڑے ویکھ تو کہے ایک شے دے اوتے بھی غور چکریا تینوں پتہ لگ جائے پوری کائنات دے لال ہے یہ جی تصویر بناون والا مصور با کمال ہے جن طرح تینوں روزیاں دیون والا او با کمال رزاق ہے جن طرح تینوں شفاواں دیون والا او شافی تے کافی ہے جن تیریاں وکالتاں تے تیری سارے دنیا نال لڑائیاں لڑن والا او وکیل تے کفیل تے نصیر کافی ہے اللہ فرماندا ہے او ذرا اپنے عقل نو استعمال چا کریا تے تینوں پتہ لگ جائے تو بھی میرا ہے تیری ہر شے بھی میری ہے تینوں میں جڑی شے دینا بھلا کیوں دیتا نا جڑی شے لے لینا بھلا کیوں لے لیندا ہونا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبحان اللہ عقل وچ گل آئی اگلی گل سنو وَأَوْحَىٰ اللہ فرماتا ہے اسرا ماکی دی مکھی دی فطرت دے نیچر دے اندر گل ودیت رکھی ان تخلی
الشجر ومما يعرشون. اللہ فرماتا ہے میں مکھی دی مکھی نو آکھیا پہاڑاں دے اندر گھر بنا درختاں دے اندر گھر بنا تے ولاں کھاتیاں پتیاں حالیاں دے اولے دے اندر گھر بنا ول کے گھر بیٹھا نہیں رہنا گھر بیٹھیاں کچھ لبھدا نہیں. گھر صوفی صاحب کیا اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے آپ پہ ٹکر دے سی ون کے غار چ بہ رہا مہینہ ہویا صبح تے شام غار چوں نکلے باہر تازہ کھانا مل جا رہے ایک دن جو شام ویلے نکلیا باہر ٹکر کوئی نہ پیا اس آگا بھائی آج فرشتے نو چیتا لا گیا وہ اتوں والی چادر موٹے تو سٹی تے نال والے پینڈے تے رلے پیا چلو ٹکر مکان بہت خیال ہے ہو سکتا ہے صبح ہی نہ آوے اچھنیاں ڈھیر ساری روٹیاں پین لیں اس پان کے کانٹ دے پیچھے دا پیا وہ شیخ صاحب لکھتے پیچھے کتا لگ گیا اسے وسطی دا وسوں دا وہ بھوکے تے پوے تے انہیں لپ کے وہ ان کرے بھی جو پھلکا کاٹ کے تے سٹے جا وہ خدا جڑے کتا ہی کی ہو جا وہ پھلکے پورا پرا کرے تے موڑے دے پیچھے غار دے بوئے توڑی آندیاں ہی کو پھلکا رہ گیا کتا موڑی مگر انہوں ہٹ کیا گیا کا روٹی بچی شیخ ساتھی صاحب مثالہ بڑی زبردست بعد اللہ کتے نو زبان دیتی اس کے صوفیہ لا تیرے منہ مہینہ بغیر ہاتھ ہلائے کھا دے آج 5 منٹ لیٹ ہوگی تو خدا تے امید ختم ہو گئی تیری شادی نو سال ہوئے 2 سال ہوئے 5 سال ہوئے پوچھا کوئی بال شال کوئی نہیں ہوئے جانے کوئی نہیں اللہ کے کول بہو منگیا نہیں دینا تو اس باپے کو لے لینے آئے مڑھوں لاکھ لانت کئی دے ہوتے آئی طویل لائسی تا پیچھے گھروں نکلتا تے فرشتے لانتا لاکھ لانت ہے خدا پر ہوں نا امید ہویا بھئی نا اگر تک ایک جگل ویسی پہ طویل لائسی نہ لائسی پیچھے دی گل میں اللہ دے بندے ہو اور نا امید ہو کے نکل نالی اللہ کی لعنت گرفتار. اللہ اکبر گھر نہیں پانا کام لینا تیرے کو بڑی محنت والا بڑا سسٹم ہوتا ہے باقی بھی مکی کا کام لینا تیرے کو اچھا جی نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے ثم کلی من کل ثمرات ہر قسم کا پھل کھا ایڈی لمبی چھوٹ کوڑے ہون تاوی کھا کھٹے ہون تاوی کھا میٹھے ہون تاوی کھا رتے ہون پیلے ہون چٹے ہون کالے ہون نیلے ہون دیو جائے پھل ہون سارے ثم کلی من کل ثمرات اتنے پھل ہر قسم دے پھل اے مینو کون دے سی تے میں کیویں کھاواں جڑے پھل ملدے اللہ دی سڑک دے اوتے ٹرن نال پھل کیویں ملدے اللہ دی دسی ہوئی سڑک دے اوتے ٹرن نال لہذا تینوں آندے پیاں فصل کی سبل رب کے ذللا جڑے تو گھروں پرواز کرنی ہے چھتا بنا کے مٹھ بن کے والے باہر نکل رہے اس ویلے تیرا رب تینوں آپ صدقہ بھی کھائی وہیں سی دی دسی ہوئی سڑک دے اتے ٹرنا تیرا کام ہے تے پھل تے پھول دی خوشبو تینوں پہنچا دینا او دا کام جڑے ویلے کھٹے میٹھے کوڑے پھٹکے تے کھارے تے ترشے تے سارے کھا کے تو آونا ہے اللہ فرماندا ہے ساری مشین وال کام کرنے شروع ہو گئی سی تو مال اکٹھا کرنا ہے او دا جوس صحاب بناونا ہے جڑے ویلے تو اپنے خوراک تو بنا لینی میدے دے اندر ول میں کے کرنا ہے او دا جوس بنا کے میں ول تیرے منہ دے رہوں لعاب بنا کے دوبارہ باہر لے آونا ہے جڑے ویلے میں لعاب بنا کے لے آونا ہے او دے اندر میں کوئی کھٹائی یا
نفسیت آئی شے نہیں آن دینی میں انہوں مٹھا بڑھاونا ہے تے ایڈا مٹھا بڑھاونا ہے دنیا دی مٹھا آساستے ضرب المثل بڑھا دینا ہے جنہیں میاں فلانی شاید نہیں مٹھی جیوے ماکھی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان مٹھا بڑھاونا ہے وہ تیرے منہ والے جوس نو دویا مٹھائیاں بستے لیوں نمونہ بڑھ جائے گا وہ چھڑا مٹھا بھی نہیں ہونا اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ رنگ ضرور مختلف ہو سر کوئی چٹا ہو سی تے کوئی پیلا ہو سی اور میاں کوئی بیر آلا ہو سی تے کوئی ککر آلا ہو سی کوئی ڈالی آلا ہو سی تے کوئی رسوڑے آلا ہو سی کوئی پہاڑ آلا ہو سی تے کوئی درخت آلا ہو سی رنگ ضرور مختلف ہو سر مگر اصل میں ہی کو رکھنا نہ دے اللہ فیہ شفاء للناس اے ساریاں چیزاں دا ملغوبہ جمع کر کے تے او دا شفا والا جوس بڑھاون والا کون بولو ایک بندے دا پیٹ خراب ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہویا آپ نے فرمایا انہوں ماکھی پیوا وہ واپس گئے ماکھی عرب وچ عام ملتا ہے انہوں ماکھی پیوایا تھوڑی دیر تو بعد آئے اتنا دینا رو زیادہ چھوٹ پیا زیادہ پیٹ خراب آپ نے فرمایا ماکھی پیوا ترہ میری ماکھی پیوا دو میری جلے آئے نا جی اگر بھی کام خراب اگر آپ نے فرمایا میں تینوں آگے ماکھی پیوا صدق اللہ و قذب بطن اخیکا تیرے گرادے پیٹ نقصے اللہ دی گل جائے کوئی بے شک تو اے لوگ پیوائی نہ جلے ترائے چار میری پیوا کیا ہے جنجی ہونو بلکل ٹھیک ہو پہلا گھٹ بھر کے تو کوئی پریشان نہ ہو گئے سبحان اللہ ماکھی ہوئے اصل ماکھی شہر وہ انسانی تصرفات نہ ہوئے ماکھی او شوگر والا بھی استعمال کر سکتے کیونکہ اس نو جسم واسطے لے ونجن واسطے سواری انسولین کی سواری کی ضرورت کوئی نہیں یہ ایسی کیونکہ باقی مٹھائی میں تو انسولین چاہتے ہوئی تھی نا انسولین نہیں تو مٹھائی بلڈ میں شامل ہوتی جسم کی توانائی نہیں بڑھتی یعنی انسولین ایک لدہ ہوتا ہے لدہ اس مٹھائی واسطے تو اس نو ماکھی نو لدے کی لوڑ تو بولو سدھی توانائی بڑھتی اور دماغ دی قوت شہد کی اس بندے دا حافظہ کوئی نہیں صرف 7 دانے بیدام دے صبح چھیل کے اس کو قرآنی چھیلی لا کے ماکھی نال بوڑ کے چت کے جو لکمہ روٹی نہ کھویندہ 7 دانے ایک مہینہ کھاوے دے جے نظر علی کہیں نہ گلائے نہ ونجے تو بات تس میں لوگ گل کریا 1 مہینہ پورا 4 نمبر علی 2 نمبر تے آ گئی تھی اور 2 نمبر ٹھیک نہیں ہوتے سبحان اللہ وہ عقل کی گل سمجھ آتی کوئی اگلی گل واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اللہ فرماندا ہے اللہ او پاک کمالے جڑا تانوں پیدا کریندا ہے تے ول موت بھی دے دیندا موت دیون والا کون اللہ بولو اللہ فرمانا ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا اللہ فرماتا ہے میں پیدا نہیں کرے نا سبحان اللہ تے پیدا کے ڈبا کما واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تنو بنایا مٹی نال بنایا کیڑی شے نال بنایا مٹی نال تے کینو بنایا انسان اول نو صرف پہلے انسان اسانو پانی نال بنایا اسانو پانی مگر پانی اسے دا جیڑا مٹی نال بنے ہویا وہ تو مٹی دا اثر آونا کہ نہیں
بولو نا بندہ کھردا رہ رہندا ہے پسینہ آوے مٹی اگڑتی رہے اگڑتی کہ نہیں اچھا چٹا بندہ ہی ہوگا نا گورا تے جلے او دی محل لاسی کالی مر کون گورا ہے تے کون کالا وچوں تو سارے کالے اللہ اکبر سبحان اللہ من حمئ مسنون بالکل ہم کیڑا لفظ بولا اساں کوئی گارا شارا پسا کے پانی چ رکھیے پیر ہے پانی ادھر رہے سکے نہیں پیر ہے گل 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 کے اس کا لیسدار بن رہتا ہے عرصہ زیادہ ہو جاوے نا لیسدار تے لیسدار بھی ہو جاتا تے نال ایک اور کام بھی ہوندا ہے او تے کوئی سمیل تے بدبو بھی آوے لگ تریا کام ہوندا او دا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہوندا کہ نہیں انہوں نے من حمئ مسنون سنا ہوا گارا سینہ نہ سنا ہوا مٹی جو بنایا کمال میں اتنی باریک رگا مٹی نال بنایا باریک باریک رگا باریک باریک رگا اللہ اکبر صرف بندے دے آساب والیاں صرف پٹھیاں والیاں رگیں چ کھلا رہا تو 15 کلومیٹر انہاں یہ لمبیاں بندیاں اتنی زیادہ یہ رقم مٹی نال بنائی تے دماغ دیا رقم کدی ویکھیاں نے وال نالو باریک یہ بھی مٹی نال بنائی سبحان اللہ دماغ تو سارے ہے نا گل تو اسے دماغ دی پئی ہوندی عقل دی ہوندی پئی اللہ اکبر پھر کیتا کمال دا مصور او دی جوہر پانی نال ثم جعل نسلہ او دی ایک نسل چلائی ایسا ذرا توجہ کریا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ مٹی نال بنایا وال پانی نال چلایا تے جڑے ویلے پانی نال چلایا تے وال کیویں چلایا ثم جعلکم ازواجا ثم جعلکم ازواجا وال اسے پانی دے جوڑے جوڑے بنائے ایک دا ایکس بنایا ایک دا وائی بنایا ثم جعلکم ازواجا یعنی ایکس غالب آیا میں انہوں غالب چکیتا تے تیرا پتر بنا دیتا یہ اگر وائی نو غالب چکیتا تے تیری دھی جم گئی اندر تیریاں کوٹھڑیاں دے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ترائے علیہ دل پانی کہنو خالق کے کہنو مغلوب بناون والا کون ہے بولو مغلوب نو غالب کے غالب نو مغلوب بناون والا کون ہے بولو اچھا اللہ فرماتا ہے وَالْمَا جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا کدائیں مذکر بنایا کدائیں مؤنث بنایا کہ جوڑے بنائے اس پانی نال مذکر بنایا مؤنث بنایا ایک تری شاید بنائی جنہوں تو سام پاتے ہو جنہیں کی ہے خاجہ سراب ہاں ایک جگہ تے میں پوچھے نال میں پتہ نہیں مظفر گھر بھائی یہ اللہ تری شاید کیڑی بنائندا صنف ثالث تیسری صنف یہ بھی اللہ بنائندا اسے پانی نال بنائندا ان منہ بات کے بیٹھے اخیری میں کہو خسرے بنائندا اس نے کہا ہاں سمجھ آئی ہاں سمجھ آئی وہ ہون نو ادھر ہاں سمجھ آئی ہے ہاں سمجھ آئی اچھا اے پانی نال اے جڑے خسرے پیدا تو ہوندے نو تے کرائیں ہوئے ہوندے جو ہوئے نہ تے نہ لڑنا یہ اللہ دی مخلوق ہے یہ کو قابل نفرت شاید نہیں یہ بھی اللہ دی مخلوق انسان یہ بھی کون بنائندا ہے اللہ اللہ اکبر
یہ کدی کہہ نہیں آخیا بھی یہ جڑا خسرا جمیا پیا ہے ساڈے پیر کے تویز نال جمیا پیا جدہ ہی کوئی جم سی اکثر جی مت اللہ کو کرتا مالک تو ہے اللہ بڑا چھوڑے اچھا یہ اللہ کے ذمے تے پوتر جمے بابے دے تویز نال جمیا یہ جڑے اللہ دی قدرت کا نشان تے پوتر حسن کہتے تویز کا نشان مشرقین مکہ آدھیان فرشتے اللہ دیاں دھیاں فرشتے اللہ دیاں اللہ کے ویکھو انہوں نے شرط نہیں آتی یہ کیوں جی تقسیم کریں دے تلک ازن قسمت رزیزہ اپنا حال ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم انہاں دے وچوں کہیں کوئی دائی آن کے آکھے کہ جناب تواڈے گھر دھی جم پئی ہے تے منہ کالا سیاہ تمے دے پچھلے پاسے حال ہو جائے بھئی میرے گھر دھی جم پئی ہے تے موڑ میں تے پالنے پڑسی تے داجی دیونا پڑسی تے جمائی بھی لبڑا پڑسی تے ہن اینوں ایڈا شرم پہ آندا ہے اپنے واسطے ایک جمے تے لوگاں نے جسے دادا مینوں مبارک ہی نہ دیا تے میرے سارے فرشتے نے میری دھیاں جو بنائے اے وہ حال ہے خسرے جنے اللہ پیدا کرے گا تے پوتر بابے وہ دے دے یہ انصاف ہے اللہ نے کیا فرمایا پھر سبحان اللہ اگر میں اس پانی وچوں کسی حصے نو میں مردہ چا بناواں اے مرد والے جراثیم نو مردہ بناواں یا عورت والے نو بناواں تیرے ٹیکے تیریاں دوائیاں لکسن رپورٹ دے اندر 100% نل اے ناقابل علاج اللہ فرماندا ہے کچھ حرکت ہوئے دوال تے چلو جیندے ہوئے انہاں دا علاج ہو گئی ہے جنہوں میں مار دیواں جتنا جراثیم نو میں مردہ چا بناواں انہاں نو کوئی انجیکشن کوئی ڈرپ کوئی پھوکا کوئی تغیر مردے نو زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ مردے نو زندہ کرنے والا حل سمجھ آئی نہیں جمدہ نہ جمدے 10 سال یہ سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے میں 97 سال والے نو دیتا میں 120 سال والے نو دیتا تے انج دیتا کہ ویلے آپ لمن والے بھی حیران رہے یہ ویلے آئے اللہ پاک فرماتا سلام کلام ہویا والے اچھا ذبح ہو کے باہر آیا سبحان اللہ یہ چمڑا کتنا ایک موٹا ہوتا انسان کا چمڑا کدی کہیں بندے نو چوری مار کے دیکھا دے اللہ محفوظ رکھے اللہ بچائے وہ ظالم مرے نہیں ظالم مرے موت تو ڈر ڈرے گا موت تو ڈر تے ڈر کرنے والا موعد نہیں ہوندا من احب لقاء اللہ ہے احب اللہ لقاءہ موت تو مومن واسطے تحفہ موت جتنی جلدی آئے اتنا اچھا ہو سکتا ہے لیٹ زندگی کے اندر بندہ کو کوتاہی کر پاتا ہے کوئی نقصان ایمان کی حالت ہے ٹرتے ہیں پھرتے ہیں جلدی جلدی اللہ اپنے کو لے لے یہ مومن واسطے اچھا ہوں این کر کے بیٹھے ہیں بھائی میں میرے کو بقایا لے او میں یہ نہیں کیا کہا بھائی اجو جیڑی اس لکھی ہو تو بھائی لکھی ہے نا یہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ہاں بھائی کتنا موٹا پردہ اندروں نور تے اتو بشر مگر ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء نہیں پتہ لگا بھئی وچوں نورین میں وچھا کیوں بھون کے نہ دے گو پیا رکھا پردے دے وچوں ویکھن والا کون اللہ زندہ نبی میں ایک کے گل دا جواب دیو باقی مسئلے آپ کریں دے رہے ہیں میں تو صرف دسنا میں کچھ صرف ذبیح حرام ہے میں دسنا پہلی بے شک سبحان اللہ اکبر اللہ زندہ پیغمبر ہے زندہ پیغمبر تے سامنے پردے دے وچوں نظر یہ زندہ پیغمبر ہے زندہ ہے یہ حیات انبیاء دے قائل ہو نا جس لئے زندہ بیٹھن یہ زندہ بیٹھن کہ نہیں زندہ پیغمبر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مخلوق دا اندر دا حال نہیں دیکھ سکیا بشر سمجھ کے وچھا ذبح کر کے بھون کے انہاں دے سامنے رکھیا کہ نہیں تے جس لئے موت آونے وقت پردے وچ ویکھ لیندے
چھوٹی جی گل عقل میں وہ گل موضوع چکے عقل دا نا وہ عقل نو چیز اٹریکٹ کرے دی پئی ایک زندہ پیغمبر چلتا جا ہے تے کیڑی تیلے دے اوتے کھلوتی آتی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اب پچھلے میری کو دسیا نا اس وزیر قاری صاحب میں دس کے اللہ اکبر ویکھو پردے دے وچ کون ویکھن والا اللہ اکبر انہاں کو چپ کر کے بیٹھے بالکل ہاتھ اگا کر رہے ہیں ضرورت ہی نہیں لوڑ ہی نہیں ہاتھ ہی نہیں کام کیتا خوف زدہ ہوئے کہ میرے نقصان واسطے ہے میرے گھر کا روٹی پانی نہیں پہ کھا دے انہوں نے آخر جی کہ مسئلہ کیا ہے آخر جی انا منکم وجلون میں تھوڑے کو سچی گلے ڈریا بیٹھا تو کیوں نہیں پہ کھا دے انہوں نے کہا لا توجل لا تخف لا توجل اے اللہ دے نبی ڈرن دی لوڑ نہیں انا حساب کتاب پورا کرن پہ بینے آئے تے جناب توانوں پتر دی مبارک پہ دینے آئے اچھا تو سا فرشتے ہو جی ایسا فرشتے ہیں جی اس سے پتہ لگا کہ یہ اندرو ہو رہے تے جیڑا اندرو فرشتہ ہوئے نور ہوئے وہ روٹی کھاندا پیندا اس گل کا پہلے ہی پتہ لیکن اے ہون پتہ لگا کہ یہ اندرو لوری ہے چلو بچہ تو بد گیا نا کی پیا دیا وہ مجرم قوم کیڑی قوم مارن پڑے دے وہ جڑے دی تواڈے بھتیجے نہیں لوط علیہ السلام دی وسطی صدوم اس نو برباد اس سے اللہ پاک فرماندا ہے جس سے ڈر شر ختم ہو گیا مبارک دی پتر دی آ گئی اس سے وہ جڑے چیتا کی طرف تے میرے بھتریے دی قوم برباد کرن پے اس سے تھوڑا میرے فرشتیاں نال جیڑا لا بیٹھے فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جلے مبارک دی پوری طرح تسلی تشفی ہوئی تے او گل یاد آئی اس میرے چھیڑا لایا جو میرے بھتیجے دی قوم نو برباد نہ کرو اس میں اللہ کا جواب دیتا گیا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك انه آتيهم عذاب غير مردود اللہ دے فیصلے نو بدلن والا 97 سال دی عمر دے دے تے 96 دے اندر دیون والا 120 سال دی عمر دے اندر دے دے تے 6 مہینے دی پہلے دیون والا گھبرایا نہ کر اتاول نہ کیتی کر مایوس نہ ہویا کر 40 سال انتظار یعقوب علیہ السلام کی تکیتی آئی اپنے پتر نو آکھیا فتحسسوا من یوسف واخیہ وجدت پہو بنیامین دی خاطر مگر میرے یوسف دی کوئی خبر لئی آیا ہے جڑے نہیں نہ مایوس ہوندے ہوندے وہ سال نہیں گڑتے وہ رب دی ترسال میں دے ہوندے وہ سال نہیں گڑتے ہوندے وہ آدھے وہ جی میں بجوری فرما دے ہوندے ہیں ایک جلے ساندے دو جلے ساندے بھوری بکری جٹان دی مثال آئی نا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے حکومت اپنی اپنی ہے وہاں ان کی یہاں میں نعرہ تکبیر نعرہ محمد سید خان ملتانی زندہ باد اللہ فرماندا ہے وال اگلی گل عقل والی توجہ ہے جی 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 صرف 2 گلاں باقی رہ گئی ہیں مڑ انشاءاللہ ہاں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے ہی فضیلت دیتی ہے تواڈے وچوں بعض نو بعض دے اوتے روزی رزق دے سامان وچ بعضیاں نو چوکھڑی بنایا بعضیاں نو رعایا بنایا
بازیاں نو پیسے والا بنایا تے بازیاں نو بولو بازیاں نو سردار بنایا بازیاں نو رعایا بنایا تے بازیاں نو نوکر بنایا تے بازیاں نو مالک بنایا فضل بعضکم علی بعض فی الرزق ہن اللہ تعالی دھیان کر میری کرسی تے مخلوق نو بہاون والیا میری سیٹ دے اوتے بابیاں نو بہاون والیا میری شاہی دے اندر مخلوق نو شریک بناون والیا اللہ فرماندا ذرا دھیان کر ذرا عقل دا استعمال کر فمن الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمۃ اللہ یجحدون اللہ فرماتا ہے فمن الذین فضلوا انہاں نو اساں فضیلت دتی ہے روزی دے اندر او ایو جائے کوئی نہیں جو اپنی روزی تے اپنی دولت جائیداد وچوں ادو اد ونڈ کے علامہ ملکت ایمانہم اپنے غلاماں نوں چدے میں آخر جناب دو گڈیاں میرے کول ایکسل آئی ایک میں رکھنا تے تو رکھ لے دو بڑا ڈوئن ایک میں رکھنا تے تو رکھ لے دو مربع زمین ایک مربع میں لینا ایک مربع اپنے نوکر نوں میں بخش دینا میرے کولوں دو کوٹھیاں ایک میں رکھ لینا تے جو جڑا میرا سبزی لے آندا میرے گھر میں اس نوکر نوں دوئی کوٹھی دے دینا فہم فی سواء ان چونے برابر ہوندے او پانی تے جنس ایک ہے انسان ہو تو بھی سے اتنا فرق ہے تیرے کو مال زیادہ ہے تیرے کو تھوڑا ہے اپنی اپنی جگہ ونڈ اپنے نوکر نوں دے تے اپنے برابر تخت بہا مگر ان کدائی کرن تے تو تیار کوئی نہیں ہوندا تے مینوں کیڑا کمزور سمجھائی مینوں کی ہوئی ہے نہ سمجھائی میری جنس بھی نہیں انساناں والی میری جنس بھی نہیں جناں والی میری جنس بھی نہیں نوریاں والی تو اپنے ہم جنس نوں تھا مال نہیں دیندا تے میرے غیر انسانوں اور میرے نوکراں نوں میرے بندیاں نوں میرے غلاماں نوں میری مخلوق نوں چاہ چاہ کے میری عرش والی میری حکومت والی میری تصرف والی میری عبودیت والی سیٹ تے بہائی رکھ رہے ہیں کوئی بندہ اپنے نوکر نوں اپنے برابر نہیں بہیندا اپنی جائیداد ادھی دے کے تے تو میرے بندے نوں میرے برابر کیتی کدوں کوئی دیندا تے کوئی دیندا ہے کوئی مریندا تے کوئی مریندا ہے یہ کیا تماشا ہے تیرے عقل کوئی تو اپنا مال اپنے جیندے اپنے سکے پتر نہیں ادو اد کر کے نہیں دیندا حالانکہ تیرا خون تے تیرا لطف ہے تے میرے نال میرے بندے دا تعلق صرف ابدیت تے بندگی دا ہے میں تے کسے دا صدقہ بھی کوئی نہیں لگدا کیڑی دلیل تے کیڑے برہان نال کیڑے حق نال میری مخلوق نوں تو خالق نصیب تے بہائی رکھنا ہے ہاں تو برہان کو من کو تم صادقین وہ کیویں برابر ہو گئے میرے کمالات دے اندر اللہ تے اس بے وقوف دا حال ہے ضرب اللہ مثلا ضرب اللہ مثلا لرجل ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون اللہ فرماتا ہے اللہ آپ پہ مثال بیان کریں گا ایک اس بندے نہیں یہ دے کئی مالک ہیں فیہ شرکاء متشاکسون کہ یہ مختلف مالک ہیں ایک غلام ہوئے کہ وہ چار مالک ہوئے ایک آکے مشرق وال پاس جانا ہے تو آکے نہیں مغرب والے پاس جانا ہے تو آکے نہیں شمال نو جانا ہے چوتھا آکے نہیں جنوب نو جانا ہے متشاکسون انہاں دی آپس گل رلدی نہیں ان بھی چار دے مختلف مزاجاں والے وہ جڑا نوکر ہے مر گیا کہ نہیں یہ تو ایک مالک آ کے وہیں پٹھے مارتا ہے دعا کے وقت نا کدھر پہ بھیجا جڑے جو آ کے پٹھے دفاع وہیں پہلو پانی لایا
پہاڑی لانا میں دیکھیا ساڈا کدے پہ وینا جن جی پہاڑی چل چل پہلے وہاں کے دانے پہ آیا تو دانے پہ آنے میں اس نے چوتھا ساڈا کدے پہ وینا جن جی مینوں نہ تے دانے پہ چل میرے مہمان آ بیٹھے پیسے دی بوتل لایا وہ تو کھلے چلے سی نا سارا دن چواں کو چلے سی تے راجولان سالم علی راجولین ایک او غلام ہے جڑا ہکے دا غلام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک دے کئی مالک تے وا راجولان سالم علی راجولین او ثبوتا ہکے دا غلام ہے اور اللہ پہ پوچھتا ہے عقل نال دسو حال یستویان مثلا دوہاں دی حالت ایک ہو جائے ایڈی اتاول کیوں کیتی ہے مطلب بڑے سیانے ہوتے ہیں تاں جلدی جواب دیتا ہے حال یستویان مثلا دن حالت مثل وہ مثال ہوگی مثل حالت حال یستویان مثلا ایک چون دا نوکر تے ایک ہکے دا نوکر کیا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں نا اللہ تو پتہ ہی عقل علیہ کران نہیں تا ابو اللہ کا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون الحمدللہ چلو کئی تو ہے عقل والے پاویں اکثر ہیں بے عقل کچھ تو ہیں جڑے گل نو سمجھن والے ہیں اللہ فرماندا ہے سمجھیا متا جوڑ بناوے کہ پلیت نال متا سنگت لاوے کہ مشرک نال متا رشتے کرے کہ مشرک نال متا جنازے پڑھے کہ مشرک دے متا امام تاجر پیا کرائے کہ مشرک دے بیتی دے پیچھو متا مشرک دی کٹھیاں حلال کر کے کھاوے قتل کوئی نہیں کھانا انما المشرکون نجسون مومن طیب تے طاہر ہوندا ہے تے مشرک پلیت ہوندا ہے سبحان اللہ میرے کتن تواڈی کاوڑ چڑی رانی بولے بھی تو پئی رہندی اللہ اکبر شیر جنگل دا بادشاہ ہوندا بیمار ہو گیا اس کے بغالے سارا جنگل ہن میرے کول نہیں سنبھلیندا چارے چوندا ہے چمان وانڈ دے اے انتظام سنبھالو بھئی کدائیں چیتے نو کدائیں ریشنو کدائیں باندر نو کدائیں بڑے بڑے جڑے کرانا کہ چھوٹے ہیں تے مہربانی کریا ہے ایسا اچھا صحیح نظام چلایا میں اور بیمار ہو گیا تو مطلب ہے ٹھیک ہے جی دوئے دیں باندر میں اپنا دربار لایا خرگوش میں سٹے فرقات ہوں یہ سٹی ہوتے کام انہوں کو سردار جی میرا قصور کیا جنہیں تو ٹوپی کیوں نہیں پائی اس آتے جی میرے کان لمبے جلے کھڑے کرے نا ٹوپی تو ڈائے پاؤں ٹوپی پاؤں نہ ہے اور تو ہی سٹی تو بکواس کرے نا دمی ٹوپی پا گیا دینا دربار لایا بولی تین کل کیا کیا یہ سٹی اس آتے جی میں تو کل ہی دسیا میرے کان میں لمبے ٹوپی نہیں کھلو سکتے تھے موڑی میں جلے کان کھڑے کریں ٹوپی جا اور تو ہی سٹی کو دلیں گا دینا دمی انہیں جناب کٹن کٹ کو دی شکایت پہنچی غار ہے بادشاہ تو جناب چنگا تو ساڑھو تکا کلا کلا وہ تک کٹی رکھتا ہوا تک ٹوپی پر وہ سٹیا باندر رکھو رہا تیری شکایت آئی یہ خرگوش نے ماری رکھنا تیرے جی باندر دل کرتا ہے اس وقت چلو دل کرتا تو مار پر کوئی بہانہ تو بڑھایا کرا بے قصورہ بے قصورہ جو مرے نہ تیری شکایت ہوتی پئی اور کوئی بہانہ بڑھایا کر اس وقت بادشاہ سلامت بات تسا بہانہ آپ سے دسو اس وقت ڈالے اور کل جڑے لے آوے نا تو خرگوش مکران پراٹھے لائے یہ لائے آوے تو موڑ کو نو آکھنا تاری چکڑی آندی ہے جو آکھے کوئی نہ تو بھیٹ ساتھ دے چلو تو بہانہ تے اچھا تو جو آنکھیں میں چٹڑی آتی ہے نہیں تو کوئی پوچھے چٹڑی آتی ہے شادی کے آلے کو سارے آنے جو کہ شادی کا تو ہی ٹھوکے اس میں مطلب بہانہ کا ہے خدا دے بجے چلو دل کرے دا مارانو کا بہانہ اچھا یہ بادشاہ سمجھائے پہ تے خرگوش پارو کے لئے سونے کھلا
بھائی کل این ہونا کل پہنچیا وہ ساڑھے اور آئے پراٹھے لائے وہ کیا بھائی پراٹھے ابو طرف اچھا آ گئے چٹنیاں دی وہ دو چٹنیاں ابو چ رکھی ساتھی بھی تھے آلو بخارے وہ جب ڈٹھن دو ٹھوکے اس خرگوش دے کھتی اس آتا کہ ہون کیوں چٹنیاں تے دو میں آ گئی اس آتا تو چٹنیاں چھوڑتا ٹوپی کیوں نہیں پائی یہ جو مارنا جی بات میرے ہاتھ بھائی کہ میں ٹوپی کیوں نہیں پائی خدا دے بندے ہو یہ ٹوپی نہیں پتی ویسے کئی کون پریشانی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنایا کرو مارنے لے فلانا مرتد میری تو تقریر دا کوئی اعلان چکر ادھر نکاح توڑ دیا اللہ اکبر یہ گل ہے تانوں چنگی طرح پتہ جیڑی شے کتاب و سنت وچ ثابت ہے اس دا میں قائل ہاں جیڑی شے کتاب و سنت وچ ثابت نہیں او دا میں قائل نہیں بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن اگلی گل میرے کو ہمیشہ نرواز نہیں ہوندی جے کہنوں میرے کسے مسلک دے ہے اعتراض انہاں ساتھیاں نوں جڑے میرے تے فتوی لیندے میں سارے نوں نہیں پیادا جڑے مینوں مرتد دے میں انہاں نوں پیانا کہ اگر تانوں میرے وچ کوئی مرتداں دی کوئی گل نظر آئی ہے میرے وچ کوئی کفر نظر آیا ہے برائے مہربانی چند سیاںیاں بندیاں دی پریاں دے اندر بیٹھ کے میرے نال تھرا کے گل کر لو میرے تے ثابت کرو وقت میں ایک گل دے بدلے تانوں لاکھ لاکھ روپے دا ہار پوے سا جڑے دے میرے کولوں جیت کے اٹھ گیا ہے جی ہاں جی اللہ اکبر یہ انصاف دی گل ہے اور اے میں 6 سال ہو گئے پٹے دیا کہ میں نال بیٹھ کے گل تک کرو میرے کفر تے دسو کیڑا قصور تے دسو لیکن دور دور میرے تے فتوی نہ لائے کرو تساں فتوی لیندے ہو اللہ میری عزت ہور بتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی علامہ مسعود خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ جیڑی میں تو انہاں کو سب کن کتاباں پڑھیاں مطلب تساں تے کی پڑھیا تے نہیں پڑھیا پڑھی لیکن گل ہے میں تو سب کن پڑھیا میرے تو باپ بھی ہیں تے روحانی استاد بھی ہیں میں تا میرے دل تے دورہ مقام ہے یہ تو کہیں آخر ہے کہ میں علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مشن توحید دے مخالف ہاں اللہ دی لعنت اور جھوٹ بولنا بے شک آخر دعوانا ان الحمدللہ جی